الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے مسلسل خطاب بنی اسرائیل کی جانب ہے۔ بنی اسرائیل جو کہ سابقہ امت مسلمہ تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دینونت کے منصب پر فائز کیا اور شہادت علی الناس کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنی ذمہ داری کما حقہ ادا نہیں کیا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان سے اب خطاب کر کے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ تم کو ہم نے جس عظیم منصب پر فائز کیا تھا اس کا تم نے حق ادا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے، انبیاء کے ساتھ بھی ناانصافی کرتے رہے، یہاں تک کہ بعض اوقات تم انہیں قتل کے بھی درپے ہو گئے۔ اس طرح یہ خطاب آیت نمبر 82 تک پہنچا۔ اب آیت نمبر 83 سے آج کی ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا اس کا تذکرہ کیا گیا، جیسا کہ یہ بات بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل سے عہد بھی لیتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں، لہذا اسی طرح کی ایک عہد کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں اس آیت نمبر 83 میں بھی بیان کر رہے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو کہ جب کہ ہم نے عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا، پختہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم بندگی نہیں کرو گے مگر صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی روش اختیار کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی اسی طرح، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے تم اچھی بات کرو گے، اچھی گفتگو کرو گے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے کے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے، پھر جانے والے۔ یعنی اس عہد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے در حقیقت دین کا جو بنیادی مطالبہ ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یعنی ہم نے جو تم سے عہد لیا ہے وہ وہی عہد لیا ہے کہ جو کہ دین کے بنیادی تقاضے ہیں اور دین کا جو بنیادی مطالبہ ہے۔ یعنی دین کا بنیادی مطالبہ در حقیقت یہی دو ہے کہ ایک اللہ کے حقوق ادا کرنا، اور اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کی بندگی اختیار کرنا، اس کے سوا کسی اور کی بندگی اختیار نہ کرنا، یہ ہے پہلا دین کا مطالبہ۔ اور دوسرا دین کا مطالبہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی روش اختیار کرنا، جس کو کہ ہم حقوق العباد سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی انہی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے، جن میں سے ایک کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں اور ایک کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ تو اسی بات کا بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا گیا تھا، تو لہذا تذکرہ ہوتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو کہ جب کہ ہم نے عہد لیا، پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، کسی کی عبادت نہیں کرو گے، عبادت کل کی کل اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی کرو گے۔ یہ عبادت کا تذکرہ قرآن حکیم میں اس سے پہلے بھی جا بجا آ چکا ہے اور ہم نے اس کی وضاحت بھی کی، اور جو ابتدائی ہمارا درس تھا سورہ فاتحہ کا، جو کہ قرآن لیکچر سیریز نمبر 4 میں ریکارڈ ہے، اس میں یہ لفظ عبادت پہلی مرتبہ آیا تھا، جس کی ہم نے تفصیل سے وضاحت کی تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے رب ہمارے ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے، یہ بات ہمارے سامنے تفصیل سے آ چکی تھی، لہذا تفصیل کے لیے قرآن لیکچر سیریز نمبر 4 کو ملاحظہ کر لیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کے بعد اب جو دوسری بات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی روش اختیار کرو گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اللہ کی بندگی کے بعد قرآن حکیم میں 5 مرتبہ یہ مقام آتا ہے۔ اللہ کے حق کے بعد سب سے اہم ترین اور بنیادی حق جو ہے وہ والدین کا حق ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے بعد ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں دیکھیں گے کہ وہاں بھی اس بات کو بیان کیا
کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے بندے بن کر رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی روش اختیار کرو۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 میں اسی بات کو بیان کیا گیا کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ کیا تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی روش اختیار کرنا۔ یعنی یہاں پر حقیقت نواہی کا تذکرہ ہے، یعنی وہ چیز کہ جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہے اس کا تذکرہ بھی آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور بھی بیان کیا کہ یہ اللہ نے حرام ٹھہرایا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا۔ لیکن سب سے پہلی شے جو حرام ٹھہرائی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یہ سب سے بڑا حرام ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ کا حق بیان کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مثبت طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی تذکرہ کر دیا، یعنی موضوع کے اعتبار سے یہاں پر یہ بات فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی، اس لیے کہ حرام شے کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کرنا گویا کہ قرآن حکیم اپنے اوپر جیسے کہ لازم سمجھتا ہے، تو اس لیے یہاں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی روش اختیار کرو۔ اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے لے کر 25 تک تو اس موضوع کا ذروۂ سنام ہے، چوٹی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یعنی وہاں پر بھی اس بات کو بیان کیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے تو فیصلہ کر لیا ہے تم نہیں عبادت کرو گے سوائے اسی کے، صرف اسی ایک خدا کی تم عبادت کرو گے، ایک خدا کی بندگی کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی روش اختیار کرو گے۔ اس طرح سے آیت نمبر 24 اور 25 یہاں ابھی اس کا موقع نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو اس کا ہم تفصیل سے مطالعہ کریں گے، جس سے ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ والدین کے حقوق کی اہمیت اللہ کے دین میں کس قدر زیادہ ہے۔ اور سورہ لقمان میں تو حد ہی ہو گئی کہ سورہ لقمان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لقمان کی وصیت نقل کی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی۔ سب سے پہلی وصیت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کی وہ کچھ یوں کی کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو کہ جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو واعظ کہہ رہے تھے، اس کو وصیت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اب حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹوں کو وصیت کی تو اس میں اللہ کے حق کا تو تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر دوسری باتوں کا تذکرہ کیا، یعنی ان کی بھی وصیت آگے بیان ہوتی کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لقمان کی وصیت کو یہاں بریک کر کے درمیان میں آیت نمبر 14 میں والدین کے حق کا تذکرہ کیا، یعنی حضرت لقمان نے غالباً یہ مناسب نہیں سمجھا کہ چونکہ وہ خود والد تھے اپنے بیٹے کے تو وہ اپنے حق کو بھی بیان کریں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اس کا تذکرہ تو نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حق کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد پھر آگے مزید کچھ وصیتیں کی۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اس وصیت کو بیچ سے بریک کیا، توڑا، اور اللہ کے حق کے بعد چونکہ والدین کے حقوق کا تذکرہ کرنا گویا کہ قرآن حکیم نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے جیسا کہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر والدین کے حقوق کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، خصوصاً اس کی ماں کے بارے میں کہ جو اس کو اٹھائے رکھتی ہے تکلیف پر تکلیف سہ کر، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کے دودھ چھڑانے کی ذمہ داری بھی اس پر عائد ہوتی ہے 2 سال کے اندر، انشکر لی ولیوالدیک، شکر کر میرا بھی اور اپنے والدین کا، الی المصیر، اور میرے ہی طرف تجھے لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ یہ وہ مقام اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا تذکرہ کیا۔ تو گویا کہ یہ معلوم ہوتا ہے قرآن حکیم کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حق کے ساتھ گویا والدین کا حق ایک پیر کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ کے حق کے ساتھ تمہیں والدین کے حق کا خاص طور پر خیال رکھنا، یہ اصل میں دین کی بنیاد، دین کی اصل شے، اسی چیز کا اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا، اور یہی دین کی جو اصل بنیاد ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر سورہ بقرہ میں بھی اسی میں بیان کر دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا،
والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یعنی والدین کے بعد اب تدریجاً سب سے اہم ہوتے ہیں قرابت دار اور رشتہ دار. لہذا ان کا تذکرہ کیا گیا کہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، جس سے تمہارا رحمی تعلق ہے، خونی رشتہ ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. دین نے اس کو بھی بڑی اہمیت دی ہے، اس لیے کہ اسی سے معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، اسی سے سماج پروان چڑھتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے جس کو کہ لوگ بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے. یعنی انسان کو جس طریقے سے والدین کی بڑی ضرورت ہے اور وہ اس کی پرورش میں اور اس کو پروان چڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اسی طرح پورا کا پورا معاشرہ، سماج، اور خاص طور پر ان کے یہ قریبی رشتہ دار اور ان کے یہ خونی تعلق والے رشتہ دار، یعنی ان کے بھائی بند، ان کے چچا، ان کے عزیز و قارب، یہ اس کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے فوراً بعد پھر قرابت داروں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد وہ لوگ کہ جو کہ معاشرے میں کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ معاشی دور میں آگے نہیں بڑھ پاتے، ان کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ جو کہ یتیم ہیں ان کے ساتھ بھی اس سلوکی روش اختیار کرنا. یعنی جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، یتیم ان کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا نہ ہو. ایسے بچے جن کا کوئی سہارا نہ ہو وہ یتیم کہلاتے ہیں. تو ان کے بھی تم پر حق ہیں، تو ان کا بھی خاص طور پر ان کے بھی حقوق کا خیال رکھو. والمساکین اور مسکین، مسکین وہ جو کہ سکت نہ رکھتا ہو کہ وہ اپنی معاشی جد و جہد کو کر سکے. یعنی کچھ ایسے حالات اور واقعات اس پر درپیش ہو گئے، کچھ ایسی معذوری اس پر آن پڑی کہ اب وہ اس معاشرے میں اپنی زندگی کی گاڑی کو چلا نہیں پا رہا، تو لہٰذا اس کے لیے بھی اپنے مال کو خرچ کرنا، ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا، یہ تمہاری بنیادی دینی ذمہ داری ہے. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دینی ذمہ داری قرار دیا. اور پھر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ، تمام انسانیت کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہونا چاہیے، کیا تعلق ہونا چاہیے، یا کیا سلوک ہونا چاہیے کہ تم اس سے کم بات تو کرو اچھی انداز سے، اچھی گفتگو سے. اپنے زبان کا زخم تو انہیں نہ لگاؤ، اپنے زبان سے بھی ان کو تکلیف مت پہنچاؤ. یعنی ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، کسی اور شے سے تکلیف پہنچانا تو درکنار، زبان کی بھی گھاؤ اور زبان کے زخم بھی انسانیت کو نہ پہنچاؤ. اپنی زبان سے بھی کسی کو دکھ مت دو. ان سے گفتگو کرو تو اچھی گفتگو کرو. یہاں پہ چونکہ یتیموں اور مسکینوں کا بھی تذکرہ کیا گیا، یعنی یہ بات بیان کی گئی کہ یتیموں اور مسکینوں کو ان کی مدد کرو اپنے مال کے ذریعے سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ان کی مدد نہیں کر پاتا کچھ اپنی مجبوری کے تحت، تو اس کے تحت اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کر سکتے مالی طور پر تو کم سے کم گفتگو تو اچھی کرو، بات تو اچھی کرو، ان کو دھتکارو تو مت. اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ساتھ پھر پوری نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حکم دیا کہ ان سے بھی اپنی اچھی گفتگو کرو، اپنی اچھی زبان ان کے لیے استعمال کرو، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان کیا، جس کا کچھ مفہوم یوں ہے کہ تم مجھے ضمانت دو اس شے کی جو کہ تمہاری دونوں گالوں کے درمیان ہے، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی یہ زبان، تم مجھے زبان کی اگر ضمانت دو کہ تم اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، اس سے تم اچھی بات کہو گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ میں پھر تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور پھر تم نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ کو ادا کرو گے. اب ان سب گفتگو کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ کیا. یعنی سب سے پہلے تمہارا یہ اخلاقی رویہ درست ہونا چاہیے. تمام باتوں کی اہم بات تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کی بندگی کے روش اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر اس دنیا میں رہنا. اس کے بعد پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی روش اختیار کرنا. اس کے بعد پھر قرابت دار مسکینوں یتیموں کے ساتھ اچھی روش اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ، پھر مسکینوں یتیموں کے بعد پوری انسانیت کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ اچھی روش اختیار کرنا، اچھی گفتگو کے ذریعے سے ان سے معاملات کرنا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کا تذکرہ کیا جو کہ ان سب چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی ضروری ہے. یعنی اللہ کے حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے، اللہ کے حق کو تازہ رکھنے کے لیے، اس کے ساتھ اپنی بندگی کے رشتے کو تازہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، لہذا بیان فرمایا کہ وہ اقیم الصلاۃ اور نماز کا اہتمام کرو، تاکہ اس سے تم سے اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ زندہ اور پائندہ رہے، اور تم 5 وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے گئے اس عہد پیمان کو یاد کرو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ رب ہمارے، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم نے تیری بندگی کا عہد کیا ہے، ہم نے تیری بندگی کا وعدہ کیا ہے، اور ہم صرف اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو نماز در حقیقت اللہ سے تعلق کی ایک بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری 5 وقت کی ملاقات ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی یاد کو بھی تازہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تعلق کی بنیادوں کو بھی استوار کرتے ہیں.
اور دوسری چیز وآتوا الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ بھی ادا کرو گے۔ اب زکوٰۃ جو ہے یہ ٹوکن ہے بندے سے، انسانوں سے تعلق کا، یعنی انسانوں سے جو تعلق ہے، یعنی جس کو کہ ابھی ہم نے حقوق العباد سے تعبیر کیا کہ حقوق العباد کی علامت در حقیقت یہی زکوٰۃ ہے۔ حقوق اللہ کی علامت نماز، اور حقوق العبادت کو استوار کرنے کے لیے اور حقوق العباد کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو یاد رکھنے کے لیے، اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو فرض کیا کہ وآتوا الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ بھی ادا کرو گے، یہی تم کو حکم دیا گیا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو یہ وہ دین کے وہ بنیاد ہے، دین کی جو اصل جڑ اور بنیاد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا یہاں پر، اور اس بات کو بیان کیا کہ اسی کا عہد ہم نے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا، اسی کا وعدہ ہم نے بنی اسرائیل سے لیا، لیکن معاملہ کیا ہوا کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے سوائے تم میں سے چند کے، اس سے تم نے روگردانی کی روش اختیار کر لی، تم اپنے اس وعدے سے بھی پھر گئے، یعنی یہ دین کا جو انتہائی بنیادی اور آسان تقاضا تھا، اس سے بھی تم پھر گئے، اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا، سوائے تم میں سے کچھ تھوڑے لوگوں کے جو کہ اس پر کاربند رہے، وانتم مورزون، اور تمہارا تو یہی معاملہ ہے کہ تم اعراض کی روش اختیار کرتے ہو، تم اسی طریقے سے پھر جانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت نمبر 83 کا رواں ترجمہ کچھ یوں ہوگا، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور عہد لیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز کا اہتمام کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس سے پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم پھر جانے والے لوگ ہی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔